آج ہم بات کریں گے کہ سالگرہ منانا شرعاً کیسا ہے اور سالگرہ کیسی منانی چاہیے۔ مناسبت یہی ہے کہ آج میری خود بھی سالگرہ ہے، تو آپ سب لوگوں کو اس موقع پہ میں عرض کروں گا کہ سالگرہ منانے کا انداز کیا ہے اور اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ولتنظر نفس، اور ہر جان کو دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ غد عربی زبان میں کہتے ہیں آنے والے کل کو۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اور تم دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے تم نے کیا ساز و سامان تیار کیا ہے۔ اب ایک آیت تو یہ بتاتی ہے کہ غد سے مراد کل ہے، یعنی وہ قیامت ہے، قیامت بڑے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے یوں اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا جیسے یہ میری انگلیاں قریب ہیں نا، ایسے ہی دنیا کے آخرت بڑے قریب ہے۔ آخرت، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کا مطلب ہے قریب ہونا، دنیا آخرت کے بڑے قریب ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، لیکن تمہیں دیکھنا ہے کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ بندہ اس لفظ پہ غور کرے کہ سالگرہ کا مطلب کیا ہے، انسان اگر اسی پہ غور کرے تو انسان کے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ سالگرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا سال گر گیا، اس نے کیا ہے، اس نے ایک سال کے اندر اللہ کی کتنی عبادت کی ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کتنی کی ہے، اس نے کیا روزے پورے رکھے تھے اس سال کے، کیا اس نے پورے سال میں ساری نمازیں پڑھی ہیں، اگر کوئی نماز رہ گئی تھی تو کیا اس نے قضا کی ہے، اس پورے سال میں کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، اس پورے سال کے اندر کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، اس پورے سال کے اندر ماں باپ کی اس نے خدمت کتنی کی ہے، اس پورے سال کے اندر اس نے کیسے وقت گزارا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن قدم ہلانے سے پہلے عمر کا سوال ہوگا، بندے تم نے عمر کہاں گزاری ہے۔ امام حسن بصری فرماتے تھے جو مرنے سے پہلے اپنا حساب کرتا ہے مرنے کے بعد اس کا حساب بڑا آسان ہوتا ہے، جو مرنے سے پہلے اپنا حساب ہی نہیں کرتا فرمایا مرنے کے بعد حساب بڑا کڑا ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم نے اپنا حساب کرنا ہے، کیسے حساب کرتے ہیں؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں جا رہے ہیں، موطا امام مالک میں ہیں، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اور آپ کھڑے اپنی زبان کو نہ کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے صدیق اکبر سے حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جناب عمر کو جب دیکھا کہ اس نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یار اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس وجہ سے میں اس کا حساب کر رہا ہوں۔ اب دیکھے کتنا بڑا کائنات کا انسان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے، دیکھو وہ اپنا محاسبہ کتنا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا، وہ بڑے لوگ تھے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فرق یہی تھا، ہم گناہ کر کے بھی نادم نہیں، کیا تھے وہ لوگ، گناہ بھی نہ کیا پشیمان رہے۔ اس بات کو تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یار وہ کتنے عظیم لوگ تھے، گناہ بھی نہیں کرتے پھر بھی ڈرتے ہیں، ہم گناہ کتنے کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی میں نکلے تو اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں او لوگو میں تو منافق ہو گیا، لوگوں حنظلہ منافق ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر آگے حضرت حنظلہ قریب چلے گئے، جا کے کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیسی باتیں کرتے، تو کیسے منافق ہے؟ حضرت حنظلہ کہنے لگے دیکھو منافق کسے کہتے ہیں؟ دو رنگے کو۔ میں جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے بس قیامت قریب آ گئی ہے، میں اٹھ کے جب گھر میں جاتا ہوں بچوں میں تو میں بچوں میں الجھ جاتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو گھر میں الجھ جاتا ہوں، میں گھر میں جاتا ہوں تو زمین کے ٹکڑے میں الجھ جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس حالت اور ہے، گھر میں حالت اور ہے، اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے سنا تو فرمانے لگے یار سن، جو حالت تیری ہے میری بھی وہی حالت ہے، چل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ ان کی فکر دیکھے اپنی کتنی لگی تھی۔ آج ہمارے پاس تو سارے فتوے سامنے والے کے لیے ہیں کہ یہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، لٹیرا بھی ہے،
یہ لوگوں پہ مالوں کے پا قبضہ بھی کرتا ہے، ہر برائی سامنے والے میں ہے، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک سمجھے، ساری برائیاں سامنے والے میں سمجھے۔ صحابہ کا یہ وتیرہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے یار ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں اور اس پہ توبہ، اس پہ استغفار۔ حضرت حنظلہ اور صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت حنظلہ نے جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے، حنظلہ وہ کیسے؟ عرض کیا آقا آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو حالت اور ہے، گھر میں جاتے ہیں تو حالت اور ہے، تو اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے، حنظلہ تم منافق نہیں ہو، جو حالت میری پاس ہوتی ہے گھر میں بھی وہ حالت بن جائے تو تمہارے بستروں پہ فرشتے تمہیں سلام کرنے آئے۔ فرمایا نہیں یہ کوئی بات نہیں، یہاں ظاہر ہے تم میری بارگاہ میں بیٹھے ہو، حالت اور تمہاری ہوگی، اٹھ کے گھر میں جاؤ گے تو حالت تمہاری کچھ نہ کچھ تو بدلے گی، کیفیات میں تبدیلی آئے گی۔ وہ صحابہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنی فکر کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، یار کروڑ بار سلام کرنے کو ایسے لوگوں کو دل کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنا باغ ہے، باغ میں نماز پڑھتے پڑھتے باغ میں ایک پرندہ آتا ہے، توجہ پرندے کی جانب چلی جاتی ہے، نماز کی رکعت بھول جاتی ہے، رکعت کون سی پڑھ رہا تھا، پریشان ہو جاتے ہیں، نماز مکمل کر کے کہتے ہیں جو رب کی راہ میں باغ رکاوٹ بنتا ہے رہنے کا حقدار نہیں ہے، سارا باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، مجھے رکعت ہی بھول گئی، رکعت کتنی تھی صرف اس باغ کی وجہ سے۔ فرمایا میں وہ باغ ہی نہیں رہنے دوں گا، باغ کو چھوڑ دیا۔ کتنی اپنی فکر تھی کہ یار مجھے ایک باغ میں آنے والے پرندے کی وجہ سے رکعت ہی بھول گئی، رکعت کون سی ہے؟ ایک امام ہے، ان کی ایک تہجد کی نماز ایک دن رہ گئی، نام ان کا حضرت تمیم داری ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز تہجد ایک دن رہ گئی، آپ نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے پورا سال نماز تہجد ادا کرتے رہے۔ فرمایا کیوں میری نماز تہجد رہ گئی؟ آپ یعنی پہلے سے زیادہ وقت بیدار رہنے کے لیے صرف کرنے لگے۔ یار وہ کتنے سال گرا کا مطلب تو یہ تھا کہ زندگی کا سال گر گیا، میں نے زندگی میں کیا کیا ہے، میں نے، یہ تو پوری عمر کا سوال ہوگا۔ ایک سال کا اگر میں حساب نہیں کرتا تو پوری عمر کا میں حساب رب کو کیسے دوں گا؟ دینا تو پڑے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ تم نے حساب دینا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، تو جو ایک سال کا حساب نہیں کرتا مجھے بتائیں پوری عمر کا حساب وہ کیسے کرے گا؟ صحابہ کرام نے تو ہمیں بتایا اپنا محاسبہ تم نے کرنا کیسے ہے۔ محاسبہ کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، حضرت توبہ بن سما رحمت اللہ تعالی علیہ رکہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں، دل میں خیال آتا ہے او توبہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ خیال آتا ہے میری عمر 60 سال ہے۔ فرمایا بتا 60 سال میں دن کتنے ہیں؟ تو دل میں خیال آیا کہ 60 سال کے اندر 21,500 کے قریب دن بنتے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر روزانہ کا ایک گناہ ہو تو تیرے نامہ اعمال میں 21,500 گناہ بن گئے، اور اگلا خیال آیا اگر روزانہ کے گناہ 10,000 ہوں تو تیرا کیا بنے گا؟ خوف اللہ کا اتنا طاری ہوا، دڑام نیچے گری، روح پرواز کر گئی، کیتی جان حوالے رب دے، او ایسا ایسا عشق کمایا، مرن تو پہلا مر گئے باہوں تا مطلب نو پایا۔ صاحب اپنے آپ کو جھنجھوڑو، کہاں کھڑے ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں؟ کیا خوف خدا سے آنسو نہیں چھلکتے؟ کیا ہم نے جو اپنی زندگی جہاں پہ گزاری ہے، کیا ہم اپنی زندگی پہ نادم و شرمندہ نہیں ہیں؟ ہم نے کہاں وقت گزارا، کہاں وقت ضائع کیا، کتنے لوگوں سے دغا کیا، زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ صحابہ کرام تو گناہ کرتے بھی نہیں تھے اور روتے تھے، آج ہم گناہ کتنے کرتے ہیں اور پھر بھی پشیمان نہیں ہیں، ہم پھر بھی شرمندہ نہیں ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ہم پھر بھی اپنی سالگرہوں پہ اچھلتے کودتے ہیں۔ یاد رکھیں شرعی اعتبار سے سالگرہ کے موقع پر اگر کوئی بندہ کیک کاٹتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے اندر ناجائز کام یہ ہے اگر سالگرہ کے موقع پر کوئی مرد و زن کا اختلاط کرتا ہے، سالگرہ کے موقع پر ڈول ڈمکے کا اہتمام کرتا ہے، سالگرہ کے موقع پر وہ ناچ گانا کرتا ہے، تو یہ کام ناجائز ہے۔ اگر صرف وہ کیک کاٹتا ہے اور کیک کاٹنے کے بعد اس کو تقسیم کرتا ہے اور سالگرہ پر غور کرتا ہے میں نے پورا سال میں کیا کیا ہے، یہی سالگرہ کا مقصد ہے، لیکن ہمیں کسی اور معاملے میں پھنسا دیا گیا، ہمیں کسی اور کام میں لگا دیا گیا کہ شاید یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام خوشیاں منانا ہے، لیکن سالگرہ کسی نے نام رکھا تھا تو اس نے صحیح رکھا تھا، اسمبا مسمى نام تھا کہ سالگرہ ہے، سال گرتے جا رہے ہیں، ہم کیا کرتے جا رہے ہیں؟ صاحب تنہائی میں بیٹھ کے
جہاں آپ اپنے کاروبار کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، بیٹی جوان ہو تو جہیز اس کا بنانا آپ کو تکلیف دیتا ہے کہ میں کیسے جہیز بناؤں گا، جہاں آپ یہ کام سوچتے ہیں وہاں اپنی آخرت کے لیے بھی سوچنا آپ کا فرض ہے کہ یار میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے رب کی بارگاہ میں، میرے نامہ اعمال میں کون سا ایسا عمل ہے جو میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکوں گا۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں، اللہ سے ڈرنے والے، منصور بن عمار کہتا ہے میں سفر پہ تھا، میں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو قریب ایک نوجوان رو رہا تھا اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے، رو رو کے دعائیں کرتا جا رہا ہے۔ منصور بن عمار کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگو خود بھی جہنم سے بچو، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اتنی بات کو بولی، آواز آنا بند ہو گئی، میں جہاں جا رہا تھا چلا گیا، واپس اسی راستے سے گزرا تو جنازہ نکل رہا تھا، ایک عورت بڑی رو رہی تھی، میں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو، جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے۔ کہا کیسے بیٹا انتقال کر گیا؟ بوڑھی عورت کہنے لگی مجھے نہیں خبر، رات میرا بیٹا اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، کو بندہ گزرا، اس نے آیت پڑھی جس میں جہنم کا ذکر تھا، میرے بیٹے نے جہنم کا ذکر سنا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ منصور بن عمار کہتا ہے میں وہاں سے اٹھا اور نکلا اور میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا منصور رب سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے، جو ہر وقت اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ رہتے ہیں۔ یہی سالگرہ کا مطلب ہے، انسان اپنے گناہوں پہ روئے، یہ رونا میرے رب کو بڑا پسند ہے، لیکن یہ ہر بندہ رو نہیں سکتا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، جذبہ الفت سچا ہو تو پھر تڑپنا کام نہیں۔ اللہ کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون سا عمل تجھے بڑا پسند ہے، توجہ کون سا عمل تجھے بڑا پسند ہے؟ رب نے کہا پیارے موسیٰ وہ بڑا مشکل ہے، اتنی بات کی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فراق اور جدائی میں آواز نہ آنے پہ دیر تک روتے رہے، جب دیر تک روتے رہے طبیعت سنبھلی تو رب نے کہا پیارے موسیٰ یہی عمل جو تو نے کیا ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے، میری محبت میں رونا، نبی پاک علیہ السلام کے فراق اور جدائی میں رونا۔ امام حسن بصری تو کہتے تھے اگر خشک تنا نبی پاک علیہ السلام کی جدائی میں روتا ہے، امتی تو زیادہ حقدار ہے نبی علیہ السلام کی جدائی میں رویا کرے۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں جو نبی علیہ السلام کی زیارت کی دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح و شام یہ دعا مانگتے ہیں جس کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے؟ مجھے بتائے وہاں میرے آقا کی جلوہ گری کیسے ہوگی؟ آپ کو جب ملنے کی تڑپ ہی نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر وہ شوق ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اپنے رب سے وہ نعمت عظمیٰ مانگی نہیں ہے، تو بتائیں وہ نعمت کیسے ملے گی؟ انسان کے دل کے اندر اس چیز کا ہونا، اس تڑپ کا ہونا، اس محبت کا ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اس لیے یارو زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ زندگی اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ میری اور آپ کی محبت محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ اگر ہم دنیا پہ رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کریں گے، ہمیں دنیا سے جانے کے بعد شرمندگی نہیں ہوگی، ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے کو اعمال پیش کر سکیں گے۔ اگر دنیا پہ رہتے ہوئے دل دنیا سے لگایا تو یاد رکھنا مرنے کے بعد کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر وہاں کام آنا ہے تو آمینہ کے لال نے کام آنا ہے۔ اگر اس آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی نہ ہو، محبت کی نہ ہو، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا نہ ہو، پھر کس منہ سے بندہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا؟ آج وقت ہے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کرنے کی۔ ہر روز ہمارے تو علماء کہتے ہیں ہر روز بندہ محاسبہ کرے اپنا کہ میں نے کیسے وقت گزارا، صبح سے شام تک کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کیا میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں کتنے لوگوں کے کام آیا ہوں، میں کتنے لوگوں کے بگڑے کام بناتا ہوں۔ اگر میں کسی کے راستے میں پھول نہیں بچھا سکتا تو میں کانٹے بھی نہ بچھانے کا مزاج اپنا بنا لوں۔ اگر یہ چیزیں انسان اپنے دل میں بسا لے تو پھر سمجھ لے دن بدن وہ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر یہ چیزیں اس کے دل میں نہیں ہیں سمجھ لے کہ واپسی کا سفر جاری ہے، بجائے اللہ رسول کے قریب ہونے کے وہ ان کی بارگاہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کا فکر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔